السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں اگر کوئی شخص صحبت کرے، کوئی شخص سیکس کرے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اورل سیکس، اینل سیکس کیسا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں رائج ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی جو انگریزوں کے یہاں سے پھیلائی ہوئی ہیں، وہ انٹرنیٹ پر لوگ دیکھ کر کے اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کر رہے ہیں اور بے حیائیوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ اینل سیکس اور اورل سیکس بھی یہ انہی بدبختوں کی ایک بڑی سازش ہے جو ہم مسلمانوں کے درمیان اسے رائج کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا اس کا نکاح باقی رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے کہ اس رشتے سے میاں اور بیوی دونوں کو سکون ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اپنے کپڑے کو پہنتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے کو الٹا کر کے نہیں پہنیں گے۔ اسی طریقے سے جس جگہ بیوی سے صحبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، آپ اسی جگہ سے صحبت کریں گے، اس کے علاوہ دوسری جگہ میں صحبت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو جہاں سے تم چاہو وہاں سے اپنی عورتوں سے صحبت کر سکتے ہو۔ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں مذکور ہے، چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اب اس کھیتی میں جس طریقے سے چاہو تم آ جا سکتے ہو، اس کھیتی کو جس طریقے سے چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن کھیتی میں جس طریقے سے چاہو آنے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے اس کے آگے کے مقام میں صحبت کیا جائے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے۔ اور تفسیرات احمدیہ میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ جہاں سے چاہو وہاں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جس طریقے سے چاہو اس پوزیشن میں آپ اپنی بیوی کو کر کے آگے کے مقام میں آپ صحبت کر سکتے ہیں، آگے کے مقام میں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بیوی کو بٹھا کر کے، لٹا کر کے، یا الٹا لٹا کر کے، یا اسی طریقے سے جھکا کر کے، جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اور صرف آگے کے مقام میں ہی صحبت کرنا جائز ہے، پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ لواطت ہے۔ اور لواطت چاہے مرد سے ہو، چاہے وہ اپنی عورت سے ہو، چاہے دوسرے کی عورت سے ہو، یہ تمام لواطت کی جو بھی قسمیں ہیں یہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لواطت کرنے والوں کے سخت عذاب سنایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا قوم لوط کے بارے میں کہ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی جن کی عادت یہ تھی کہ ان کے درمیان جو خوبصورت مرد ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ وہ ان کے پیچھے کے مقام میں لواطت کیا کرتے تھے، گندے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے زمین کو پورا فرشتوں کے ذریعے سے آسمان کی طرف اٹھوایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم تھوڑے سے زلزلے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب پوری زمین کو ان کے اٹھا لیا گیا تو زمین کے اٹھانے ہی سے وہ لوگ ویسے ہی مر گئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی فرشتوں کو حکم عطا فرمایا کہ ان کے زمین کو الٹی کر کے پلٹ دیا جائے۔ اور یہ کس بنا پر ہوا؟ یہ اسی بنا پر ہوا کہ وہ لواطت کے فعل بد سے وہ لوگ فعل بد میں مشغول تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طریقے کا دردناک عذاب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور کیا باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ملعون من عمل عمل لوط، کہ وہ شخص ملعون ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی طرح کام کرے۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کام کرتی تھی کہ وہ لوگ مردوں کے پیچھے کے مقام میں یا اپنی عورتوں کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کیا کرتے تھے۔ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ملعون قرار دیا۔ اسی طریقے کی ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے جو کسی آدمی کے پیچھے کے مقام میں یا کسی عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں مل جائے گی۔ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 313 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا ہے، حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم عورتوں کے پیچھے کے مقام میں جمع نہ کیا کرو۔ لہذا ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے، اورل سیکس جسے کہا جاتا ہے یا اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں، اشد حرام ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس چیز کو جان بوجھ کر کرتا ہے اور اس چیز کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ہی تفسیرات احمدیہ میں یہ بات مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص حلال جان کر کرے تو ایسے شخص پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اورل سیکس کو یعنی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنے کو جائز سمجھ کر کے کرتا ہے تو ایسے شخص پر توبہ کرنا، تجدید ایمان کرنا، اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کرنا بیوی والا ہی ہوگا۔ اپنی بیوی سے اگر وہ جان بوجھ کر کے صحبت کرتا ہے اور پیچھے کے مقام میں تو اس پر تجدید ایمان، تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اورل سیکس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس فعل بد سے محفوظ رکھے، اور جو انگریز ہمارے درمیان برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان جرائم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ جس طریقے سے حلال طریقے سے تعلق قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، ہم سب کو اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔